جسي في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هاجسي في خاطري. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، بے شمار احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، امت کے واعظین، مبلغین، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ کئی خطبات سے حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت عمر کے خوف، اللہ رب العزت کے ڈرنے اور معاشرے کے اندر حضرت عمر کے کردار اور سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ آج انہی باتوں کو آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے قبل آپ ساتھیوں کو ایک بات کہنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آئندہ سے خطبہ جمعہ 12:50 پہ کھڑا ہوا کرے گا، اور خطبہ جمعہ کا آغاز اس سے پہلے نمازیوں کا آنا، اس حوالے سے یہ ایک الگ لمبا چوڑا موضوع ہے، اور اس کی تفاصیل آپ کے سامنے کئی مرتبہ رکھی ہیں کہ خطیب کے منبر پہ چڑھنے سے قبل آپ لوگوں کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ تو ساتھیوں کی خواہش یہ ہے کہ 12:50 پہ جمعہ شروع کیا جائے، کہیں جانا ہوتا ہے تو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ 12:50 پہ شروع کیا جائے گا۔ حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے ہم نے گزشتہ خطبات میں چند اہم پہلوؤں کا ذکر کیا۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر اللہ رب العزت سے کس قسم کا خوف رکھتے تھے، اس حوالے سے متعدد واقعات ہیں۔ قبل اس کے کہ اس کی طرف جائیں، ایک مرتبہ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھتے، احد کا پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اسکت یا احد، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر کی جو خواہش تھی شہادت کی، اس شہادت کی خواہش کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود حضرت عمر کو دعا دی تھی کہ اللہ رب العزت احد کے میدان کے اوپر، احد کے پہاڑ کے اوپر نبی کریم اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ احد تیرے اوپر ایک شہید کھڑا ہے۔ تو حضرت عمر ان 3 لوگوں میں شامل تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت عمر نے لباس کو پہنا، لباس دھو کر پہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیا ہے کہ پرانا ہے؟ حضرت عمر نے کہا دھو کے پہنا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، البس جدیدن، اے اللہ تجھے نیا کپڑا پہنائے، وعش حمیدن، اور تجھے اچھی زندگی عطا فرمائے، ومت شہیدن، اور اللہ رب العزت تجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اور حضرت عمر خود دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ
مجھے شہادت کی موت دے، مدینہ الرسول میں دے۔ شہادت کی موت مدینہ الرسول میں کیسے؟ جہاد تو سرحدوں کے اوپر ہو رہا ہے، شہادت کی موت مدینہ الرسول میں کیسے ملے گی؟ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی اس خواہش کو بھی پورا کیا اور مدینہ الرسول میں شہادت کی موت کو نصیب ہوئی۔ شہزاد بیٹا یہ والی مشین بھی لگا دو۔ حضرت عمر اللہ رب العزت سے کیسے ڈرتے تھے۔ آپ کا ایک گورنر تھا حضرت عتبہ، یہ حضرت عتبہ بن غزوان نہیں ہے، یہ حضرت عتبہ وہ ہیں جو آذربائیجان کے گورنر تھے، آذربائیجان کے۔ آذربائیجان میں گئے ہیں گورنری لے کر، وہاں پہ ایک بڑی عمدہ خوراک تیار ہو کے ان کے سامنے آتی ہے۔ حضرت عتبہ اس میں سے 2 لقمے لیتے ہیں، ان کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت خوشبودار، بہت خوش ذائقہ۔ وہ ایک آذربائیجان کا مخصوص حلوہ جو تیار کیا ہوا تھا وہ تھا۔ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کیوں نہ حضرت عمر کو، اپنے امیر المومنین کو، اپنے بادشاہ اور سپہ سالار کو مدینہ کے اندر یہ عمدہ حلوہ پیش کروں۔ بیچتے ہیں 2 تھال بڑے بڑے تیار کر کے حضرت عمر کے پاس مدینہ کے اندر آذربائیجان سے۔ حضرت عمر اس کو چکھتے ہیں، چکھنے کے ساتھ ہی، چکھتے ساتھ ہی حضرت عمر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی میٹھی چیز ہے اور بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ باہر والے سپیکر نہیں چلانے، اوپر والے۔ یہ بڑا ہی کوئی عمدہ اور لذیذ شے ہے۔ جو لے کے آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کیا آذربائیجان کے ہر گھر کے اندر یہ کھایا جاتا ہے؟ لانے والا کہتا ہے ہرگز نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ آذربائیجان کا ہر بندہ اس کو نہیں کھا سکتا، نہ اس کی یہ رینج ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے، نہ اس کی سکت ہے۔ تو حضرت عمر ایک خط اسی حلوے کے ہمراہ جو بھی آیا ہے، جس میں سے صرف 2 لقمے لیے ہوئے ہیں، ایک خط عتبہ کو بیچتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں؟ اتنے سخت اور سنگین الفاظ ہیں کہ زبان ادا کرنے سے ڈرتی ہے۔ عتبہ، یہ مال تیرے باپ کا نہیں تھا جس سے تو نے یہ حلوہ تیار کروا کے اپنے خلیفہ کو بھیجا ہے، یہ مال عوام کا تھا، عوام سے حاصل کیا گیا، عوام کے لیے حاصل کیا گیا۔ آج کے بعد تو نے مجھے کبھی کوئی ایسی چیز بھیجی جو آذربائیجان کے عوام نے نہ کھائی ہو تو میں تجھے معطل کر دوں گا۔ حضرت عمر، اللہ رب العزت کا کیسا خوف حضرت عمر کے دل میں تھا۔ 3 مختلف واقعات حضرت عمر کے خدا خوفی اور اپنے نفس کے اوپر ضرب لگانے کے مشہور ہیں۔ پہلی بات، ایک دن اچانک ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں میری بات سنو، لوگوں میری بات سنو، خطبہ دیتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ اچانک خطبہ کیوں دیا؟ عمومی طور پہ خلفاء کا یہ طرز عمل نہیں تھا کہ خطبہ دینا شروع کر دیں۔ ایک خاص ٹائم ہوتا ہے نماز کے بعد درس و تدریس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، لمبا درس بھی ثابت ہے، لیکن اچانک کھڑے ہونا، لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ہمیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا آج اس آسمان کے نیچے عمر سے بڑا حکمران کون ہو سکتا ہے، میں نے تمہیں اکٹھا کیا ہے اس لیے یہ بتانے کے لیے لوگوں سنو، عمر کی اوقات اور حیثیت یہ تھی کہ وہ اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اپنے نفس کو ضرب لگائی، کس وجہ سے؟ دل میں فخر کا احساس پیدا ہو گیا۔ اسی طرح ایک دن مشکیزے میں پانی اٹھائے ہوئے باہر آ رہے ہیں، مشکیزہ کندھے کے اوپر ہے، بوجھ لدا ہوا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف دیکھتے ہیں، بعض روایات میں دوسرے صحابی دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں دیجئے مال، ہمیں دیجئے مال۔ کہا چھوڑو اسے، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ آقا آخر ضرورت کیا پیش آئی کہ مشکیزہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں؟ ہاں، میرے پاس بڑے بڑے سردار آئے تھے، قریش کے قبیلوں کے بڑے بڑے رؤساء آئے تھے، مدینہ کے سردار آئے تھے، فلاں 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 علاقے کے سردار آئے، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے مجھے امیر المومنین تسلیم کیا، تو میرے دل میں تکبر آیا، میرے دل میں فخر آیا۔
اچانک میں اٹھا، میں نے اپنے نفس کو حقیر کرنے کے لیے مشکیزہ اپنی کمر کے اوپر رکھ لیا. اسی پر بس ہے.